نماز عشاء کے بعد سورت کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورت کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورت مبارکہ پڑھ لو اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت و نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ حاجتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سب پوری ہوگی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بھی بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کی ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش ہوگی۔ یہ عمل بعد از نماز عشاء ادا کرنے کے وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے گا۔ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر بہت ہی مبارک سورت ہے۔ بعض لوگوں کو سورۃ کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر سورۃ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یا باسطو آپ نے 101 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھیے گا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ اچھی طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ 300 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پروں پر ہی شمار کریں، اور اگر ہاتھ پر گننے میں پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے جو پورے ہیں، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت ہی خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف حلال رزق ہی مانگا جائے، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف 1 دفعہ ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔